الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتاب مبین وما محمد الا رسول صدق اللہ العلی العظیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما علماء کرام اور عزت مآب علی جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور رسول خدا سے بے پناہ محمد اور محبت کرنے والے ان کے پروانے، مختصر سی گفتگو ہے، وقت کا احساس ہے۔ آج انتہائی افسوس کے ساتھ ایک کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ نے جسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، آج دنیا کی خبیث ذہنیتوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور آپ کا یہاں پر آنا یہ محبت کی دلیل ہے۔ یہاں سے اٹھنا تو ذہنوں میں اور دلوں میں ایک انقلاب کو لے کر اٹھنا ہے۔ اندازہ کیجئے محمد عربی وہ کہ خلق عظیم کا نمونہ جسے اللہ نے بنایا، اخلاق و کردار انسانیت کو جنت کی طرف اسی اخلاق و کردار کے ذریعے لے جا رہے تھے۔ لوگوں نے کتنے ظلم کیے، رسول نے سہا، لیکن آج یہ حملہ یہ رسالت پر ہے، یہ حملہ اس کے مقابل میں رسول کی شان کے خلاف ہے۔ یہ حملہ ہو رہا ہے، ہمارے دل مجروح ہے، ہماری روحیں تڑپ رہی ہے کہ کیا کارنامہ انجام دیا۔ ایسے لوگ، ان کو جینے کا حق نہیں ہے، یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے، میری نگاہ میں یہ انسان بھی نہیں ہے۔ کہ آج توہین رسالت ہوئی ہے، یہ تو اللہ کا کرم و فضل ہے کہ وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا اور دور ہی اس کو روک دیا گیا۔ اندازہ کیجئے کہ اگر خدا نہ کرے وہ رسول کی قبر مطہر تک آ جاتے تو آج کرے عرض پر کیا ہوتا۔ یہ امن کا گہوارہ، رسول جہاں پر گئے وہاں پر نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ مدینہ مدینہ تھا، منورہ کب بنا؟ رسول کی آمد پر منورہ بنا۔ عرش پر گئے تو عرش عظیم ہو گیا، فرش پر آئے تو فرش پاک ہو گیا۔ رسول کا لعاب بھی اتنا پاک ہے کہ وہ پانی کو بدل دیتا ہے، تقدیروں کو بدلتا ہے، جبلت کو بدلتا ہے، افکار کو بدل دیتا ہے۔ ہمارے نبی جہاں جاتے ہیں وہاں پر انعام ہی انعام ہے۔ آج یہ مدینہ یہ امن کا گہوارہ تھا، آج کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ آج وہ انسان کے جو احساس رکھتا ہے، جو دل رکھتا ہے، وہ خاموش بیٹھ نہیں سکتا، اور جو خاموش ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے 1400 برس سے امن کا گہوارہ تھا مدینہ۔ آپ دیکھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ وہ محمد عربی ہے جس کی زبان کی جنبش وہ شریعت بنتی ہے۔ رسول نے حلال کہہ دیا، قیامت تک حلال رہے گا۔ رسول نے حرام کہہ دیا، قیامت تک حرام رہے گا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ حلال محمدی کو حرام میں تبدیل کرے، حرام محمدی کو حلال میں تبدیل کر دے۔ یہ جناب ابو طالب نے بتا دیا، توہین رسالت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جب رسول کعبے کے قریب تشریف فرما تھے اور ادھر ابو لہب نے آ
کے سب و شسم کیا تھا تو ادھر غیظ میں آ کے ابو طالب نے کہا تھا سارے مسلمانوں کو جمع کر کہ یاد رکھے کوئی میرے بھتیجے محمد عربی کو اللہ کے رسول کو اگر کوئی ایک لفظ بھی کہے گا تو مشرق اور مغرب کو میں خون میں ڈبو دوں گا. یہی ابو طالب ہے کہ جو رات میں محمد کو اپنے بستر پر سلاتے کچھ گھنٹے بعد محمد عربی کو ہٹا دیتے یہ سوچ کر کوئی نہ کوئی اگر دیکھ رہا ہے کہ محمد یہاں سو رہے ہیں تو رات میں محمد پر حملہ نہ کر دے. اس مقام پر علی کو سلاتے, عقیل کو سلاتے, جعفر کو سلاتے. یہ پیام دیا کہ میری اولاد ختم ہو جائے, محمد اللہ کے رسول بن جائے. رسول اللہ رسول یہی کارنامہ مولا کائنات نے انجام دیا جب رسول اعظم نے ایک یہودی سے 2 اونٹ خریدے تھے اور اسے رقم ادا کر دی. وہ آ کر کہنے لگا یہودی کہ آپ نے رقم کو ادا نہیں کیا. رسول نے فرمایا یا علی آپ فیصلہ کر دے. علی نے پوچھا ہاتھوں کو جوڑ کر یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا ہوا. کہا کہ یا علی میں نے پیسوں کو دے دیا. وہ یہودی کہتا میں نے پیسوں کو نہیں دیا. علی نے یہودی سے پوچھا کہ بتا تو کیا کہتا ہے. اس نے کہا نعوذ باللہ رسول نے نہیں دیا. 3 مرتبہ پوچھا. اپنی تلوار کو علی نے نکالا, اس کے گلے کو الگ کر دیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا. علی نے اس کے گلے کو کاٹ دیا. کہا کہ علی نے کہ یاد رکھو مسلمانوں جس نبی نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا, جس نبی نے صداقت کا کلمہ پڑھایا, ساری کائنات ایک ہو جائے, میرا نبی کبھی غلط نہیں کہہ سکتا. علی کی نگاہ میں گستاخ محمد وہ ہے, وہ واجب القتل ہے. یہ یاد رکھے دنیا والے, آج جو توہین ہو رہی ہے کہ کوئی غریب آ کر وہاں پر بم سے اڑانا چاہتا ہے, یہاں پر آج شہر حیدرآباد سے یہ آواز گونج رہی ہے, فضاؤں میں جائے گی, ایوانوں میں جائیں گی, اسمبلی میں جائے گی. ہر سننے والا سن لے, لکھنے والا لکھ لے, اور ناظرین بھی سن رہے دیکھ رہے ہیں. ہماری جان ہے محمد عربی, ہمارا اسلام ہے محمد عربی, روح اسلام ہے محمد عربی. ہم جان دیتے ہیں محمد کے لیے کیونکہ آج ہماری بقا ہے محمد ہی کی وجہ سے. آج اس پر حملہ کیا گیا, ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. اور قانون کے دائرے میں رہ کر, اور ہم وہی قانون جو اللہ نے بنایا اور وہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جس شہر میں رہتے ہو وہاں کا قانون جو ہے تم پر لاگو ہوتا ہے, ہم جو ہے اس میں رہ کر احتجاج کو بلند کرتے ہیں کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اپنے دلوں میں انقلاب کو لے کر اٹھتے ہیں. جو قلم کی طاقت ہے وہ لکھے گا, جس کے پاس زبان کی طاقت ہے بولے گا, جو افکار کی طاقت ہے وہ افکار آگے بڑھتے رہیں گے. ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. اب یاد رکھے محمد عربی پہ اوپر یہ حملہ کیا گیا تو ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہتا. یاد رکھے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, جہاں جہاں پر جائیں گے محمد عربی کے چاہنے والے یہ آواز کو بلند کرتے رہیں گے. ہم کو ایک مقام پر آنا ہے, دنیا والوں کو بتانا ہے یہ IS جو ہے یہ دہشت گرد تنظیم ہے, اس کا کوئی مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے, وہ انسان بھی نہیں ہے. اور چجا کے وہ مسلمان اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے, محمد کے اٹھنے کو دیکھنا, محمد کے بیٹھنے کو دیکھنا. اللہ کہہ رہا ہے انک لعلی خلق العظیم ہے, محمد ہر حالت میں عظیم ہے. جب وہ اللہ کے نور کی گہرائیوں میں تھے اس وقت بھی عظیم تھے. وہ محمد جب عصمت کے حجاب میں تھے اس وقت بھی عظیم تھے. جب مادر کے شکم میں آئے اس وقت بھی عظیم تھے. جب وہ بچپنا محمد کا تب بھی عظیم تھے, جوانی تب بھی عظیم تھے, گھر میں عظیم تھے, میدان میں عظیم تھے. آج بھی جس مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں وہ مقام پر بھی رسول جو ہے عظیم ہے, عظمت والے ہیں. یہ دنیا والے الزام لگا رہے ہیں, یاد رکھے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. یہی محمد عربی ہے جنہوں نے ہمیں محبت کی تعلیم دی, انسانیت کی تعلیم دی, اخلاق کی تعلیم دی. وہ اور حکومتیں ہوں گی جو تلوار کے زور پر چلتی ہے, وہ اور حکومتیں ہیں جو ظلم کے زور پر چلتی ہے, وہ اور حکومتیں ہیں جو تشدد کے زور پر چلتی ہے. لیکن ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو دلوں پر راج کر رہے تھے. آج تک 1400 برس سے لے کر آج تک وہ کس طرح راج کر رہے ہیں, ان کی حکومت
ہے محبت کے ذریعے، انکساری کے ذریعے، انسانیت کے ذریعے۔ اختتام پر پہنچا دیا، وقت کا احساس ہے، دوسرے علماء موجود ہے، لیکن یاد رکھے ہمارا دل ڈوبا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ نوجوان اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، اسی لیے محمد خاموش ہے۔ لیکن یاد رکھے تاریخ اسلام گواہ ہے، عمرو بن عبد نے جو گستاخی کی تھی کہ ادھر جس خیمے میں رسول اعظم تھے اس خیمے کو چاک کر دیا تھا، تو ادھر رسول نے فرمایا تھا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے سے مقابلہ کرے گا؟ تو علی نے فرمایا تھا انا یا رسول اللہ، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ رحمت ہے کائنات کے لیے۔ لیکن آج بھی علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار چمکے گی تو سب کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہاں پر یاد رکھے، یہ یہاں پر شمع روشن ہو رہی ہے، ہم کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، کہیں اور جانا نہیں ہے۔ اتحاد میں ہی اتفاق، یہاں پر دارالسلام میں ہم سب کو آنا ہے، کیونکہ جناب اسد الدین اویسی صاحب کو اللہ نے چن لیا ہے۔ آج اتنے اہم وقت آپ مجھے اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ضمیر کی عدالت سے بتائیے، کون ہے ہندوستان میں جو آج ہماری آواز کو بلند کرے؟ کون انسانوں کی جو مظلوموں کی آواز ہے کون بلند کر رہا ہے؟ سوائے اسد الدین اویسی کے کوئی نہیں ہے۔ اتنے کروڑ ہاں مسلمانوں میں ایک جیالہ ہے جو آواز کو بلند کر رہے ہیں، ایک اسد الدین اویسی ہے۔ خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں واللہ یہ ہیرا ہے، اللہ نے چن لیا۔ اسد الدین اویسی چراغ کا کام کر رہے ہیں، ایک ایک شہر میں چراغ محمد کو جلاتے ہوئے جا رہے ہیں اور شمع محمدی کے پروانوں کو جمع کرتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ان کو انتخاب کیا اللہ نے، اور آج سب کی نگاہیں ہندوستان میں ہمارے ہیرے کے اوپر ہے کہ کسی طرح سے ان پر الزام لگایا جائے۔ شہر حیدرآباد کو منتخب کیا گیا اس لیے کیونکہ یہ یہاں کے ایم پی ہے، ان کو یہاں پر روک دیا جائے، ان کو یہاں پر کنٹین کر دیا جائے، شہر حیدرآباد سے باہر نہ آئے تاکہ وہ یو پی تک نہ پہنچے۔ لیکن یاد رکھے شہر حیدرآباد موسوم ہے علی سے، اسد الدین کا نام بھی موسوم ہے علی سے۔ نہ شکست ہوگی حیدرآباد کو، نہ شکست ہوگی اسد الدین اویسی کو۔ اختتام پر پہنچا دیا، یاد رکھے ہم کو ایک مقام پر آنا ہے اور وہ ہے دارالسلام۔ یہ دارالسلام، یہ مجلس اتحاد المسلمین، یہ مظلوموں کی جماعت ہے، یہ غریبوں کی جماعت ہے، یہ پچھڑے ہوئے طبقے لوگوں کی جماعت ہے۔ انصاف یہیں پر ملے گا، آواز یہیں پر بلند ہوگی، ایوانوں تک آواز جائیں گی۔ یہ محمد کے غلام ہے جو اسی سیرت پر چل رہے ہیں جس پر محمد عربی نے فرمایا، اور ہم سلام کرتے ہیں سالار ملت کو کہ ایسے جیالوں کو چھوڑا ہے کیونکہ اللہ نے ان کے خاندان کو منتخب کر لیا۔ ادھر اسد الدین اویسی، ادھر اکبر الدین اویسی، یہ دو ایوانوں میں شیر ہے جو گرج رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کتنی تمہاری طاقت ہوگی، تم زور لگا لو۔ یہ حق والے، ایمان والے، ان کا ایمان مضبوط ہے، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے سجدوں میں، ہم دعا کرتے ہیں نمازوں میں، اپنے روزوں میں کہ آپ کو اور آپ کے خانوادے کو آباد رکھے، تاکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے، انصاف دلاتے ہوئے مسلمانوں کو سارے ہندوستان میں یہاں سے لے کر کشمیر تک اس پرچم کو نصب کر دیا جائے، تاکہ آنے والی نسلیں اور قومیں یہ بتا دے کہ یہ اسد الدین اویسی ہے، اکبر الدین اویسی ہے، جو حقیقت میں رسول کے چاہنے والے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لے کر گاڑ دیا۔ دنیا کی آج ہندوستان کی طاقت یاد رکھے، حکومت تمہاری ہوگی،
طاقت تمہاری ہوگی، تلواریں تمہارے ہوں گے، الزامات تمہارے ہوں گے، لیکن اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی ایسی جوان ہو کر ہندوستان میں نکل کر لا الہ الا اللہ کا پرچم گاڑیں گے جیسا فرعون کے دربار سے موسیٰ جوان ہو کر نکلے تھے۔ اختتام پر پہنچا دیا۔ ہم اس وقت آگے بڑھ سکتے ہیں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، ہم نمازوں میں مشغول ہو، مسجدوں کو آباد کریں تو قدرت کی آواز آئے گی کہ اے محمد کے چاہنے والوں، تم نے اپنی جبینوں کو میری بارگاہ میں جھکا دیا تو میں تمہیں اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا کہ دنیا تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔